كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ابھی جناب قاری اسد اللہ شریف صاحب قرأت کلام پاک پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے. میں حیدرآباد کے ممتاز نعت خواں جناب محمد شفیع قادری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سید شیخ مرشد طارق کامل علیہ رحمۃ کی نعت پاک کہ چند شعر سماعت کریں. آپ کونین کی ہیں جان رسول عربی دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی آپ کونین کی ہیں جان رسول عربی آپ بھولے نہ کبھی ہم سے گناہگاروں کو یاد ہیں آپ کے احسان رسول عربی یاد ہیں آپ کے احسان رسول عربی جب کبھی یاد کیا تم کو تڑپتے دل سے مشکلیں ہو گئی آسان رسول عربی مشکلیں ہو گئی آسان رسول عربی
روح کرتی ہے میری آپ کے روضے کا طواف، روح کرتی ہے میری آپ کے روضے کا طواف، جاں سو جان سے قربان رسول عربی، جاں سو جان سے قربان رسول عربی، یاد طیبہ کی کلیجے سے لگی رہتی ہے، زندگی کا ہے یہ سامان رسول عربی، زندگی اس کی ہے موت اس کی ہے، سب کچھ اس کا، ہو گیا تم پہ جو قربان رسول عربی، ہو گیا تم پہ جو قربان رسول عربی، آپ سے ربط محبت میں عجب لذت ہے، آپ سے ربط محبت میں عجب لذت ہے، تازہ ہو جاتا ہے ایمان رسول عربی، تازہ ہو جاتا ہے ایمان رسول عربی، آپ کے پائے مبارک ہو سر کامل ہو، آپ کے پائے مبارک ہو سر کامل ہو، مرنے والے کا ہے ارمان رسول عربی، مرنے والے کا ہے ارمان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی۔ ابھی آپ شفیع قادری صاحب سے نعت شریف سماعت فرما رہے تھے، میں جناب قاری اسد اللہ شریف صاحب سے خواہش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، تعریف کرے کیسے الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت
محمد کا دربار نظر آئے، مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا، مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا، مسکین کو ہر جانب انوار نظر آئے، مسکین کو ہر جانب انوار نظر آئے، طیبہ کے سوا ہم نے مرزا کو جہاں دیکھا، طیبہ کے سوا ہم نے مرزا کو جہاں دیکھا، کچھ کھوئے ہوئے سے کچھ بیمار نظر آئے، جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے۔ ابھی آپ نعت شریف سماعت فرما رہے تھے، اب میں حضرت العلامہ محمد مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامع جامع نظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام پر بے حد احسانات فرمائے، کرم اور رحمت کی بارشیں فرمائیں، اور ان کی بخشش کے مختلف اسباب مقرر فرمائے۔ سابقہ امتیں عمر میں زیادہ ہوتی تھیں، کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی عمر 1500 سال، کسی کی کچھ کم اور کسی کی کچھ زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے اعمال صالحہ میں بھی اضافہ ہوتا ہوگا۔ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہماری عمریں مختصر ہیں، خواہ کمزور ہیں، تو اس کے لحاظ سے ہمارے اعمال بھی کم ہوں گے اور ہم سابقہ امتوں کے مقابل اعمال اور فضیلت میں پیچھے ہو جائیں گے۔ اس کو شریعت میں جو ہے غبطہ رشک کہتے ہیں، حسد نہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو، کسی کے کمال کو، کسی کے عروج کو دیکھ کر اس کا زوال چاہنا، یہ حسد ہے، اور حسد شریعت میں حرام ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کے کمال کو دیکھ کر اس جیسے کمال کی خواہش کرنا اور اپنے لیے بھی ویسے ہی خیر کی تمنا کرنا، یہ شریعت میں جائز ہے، یہ اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کے اندر جو خیال پیدا ہوا وہ حسد کا نہیں، رشک کا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے اس خیال کو اس نعمت کے ساتھ تبدیل فرما دیا کہ سورہ انا انزلنا نازل فرما، اور اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ ہم ہی نے اس کو قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے،
اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 104 کلام اس دنیا میں آئے، 4 بڑی کتابوں کی شکل میں آئے اور 100 صحائف کی شکل میں آئے، اور یہ تمام کے تمام اللہ کے کلام رمضان المبارک ہی میں نازل ہوئے، کسی اور مہینے میں نازل نہیں۔ اس ماہ مبارک کو حضور پاک علیہ السلام نے سید الشہور کے نام سے یاد فرمایا کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ یہ مبارک مہینہ ایسا مبارک ہے کہ اگر کوئی بندہ اس میں نفل عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے فرض کا ثواب دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں بندے کے ثواب میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے، رزق میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو بتلایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک فرض روزہ رکھتا ہے تو اس کو 70 روزوں کا ثواب دیا جائے گا، ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 70 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی شخص 30 روزے رکھتا ہے تو اگر حساب لگائیں تو پورے 70 سے ضرب دینے کے بعد 2100 روزے ہوتے ہیں، جبکہ ایک سال میں قمری تاریخ کے لحاظ سے 355 دن سے زیادہ نہیں۔ تو آپ اللہ کی اس نعمت پر، اللہ کے اس انعام پر کتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہیں کہ ایک مہینے میں آپ کو جو ہے کئی سالوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما رہا۔ اسی طرح بتلایا گیا کہ یہ مبارک مہینہ ایسا مبارک ہے کہ اس میں اللہ پہلا اظہار رحمت کا فرمایا، دوسرا بتلایا کہ گناہوں کی مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے چھٹکارے کا ہے۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ یہ محنت، یہ مشقت تو ہمیشہ ہی کرنا ہے، لیکن یہ امت اتنی کمزور ہے کہ وہ اتنی محنت بھی نہیں کر سکتی۔ معراج کے واقعات میں آپ نے سنا ہے کہ 50 نمازوں کے بجائے 5 نمازیں کر دی گئی۔ وہیں پر ظاہر کر دیا گیا کہ یہ امت زیادہ عمل کی متحمل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک ماہ میں اتنا ثواب، اتنا اجر اضافہ کرنے کے بعد پھر ایک ایسی رات عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ 1000 مہینے کا مطلب کیا ہے کہ 83 سال 4 ماہ اگر کوئی بندہ مسلسل عبادت کرے، اس میں کوئی وقفہ نہ آئے، کوئی فرق نہ آئے، تو بھی وہ ثواب نہیں پا سکتا، وہ اجر نہیں پا سکتا جو آپ کی ایک رات کے عمل میں اس کو اللہ اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے اس کو جو ثواب عطا کرے۔ تو بتلائیے کہ اگر انسان بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اپنی عمر کے جب تک کہ بھی اس کے لیے مقرر کی گئی اس وقت تک اگر یہ رات پائے تو سابقہ امتوں کی 1000 سال کی عبادت، سابقہ امتوں کی 1500 سال کی عبادت، وہ ساری کی ساری پیچھے ہو جائیں گی، اور اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی امت کی ایک رات کی عبادت ان سے آگے ہو جائے۔ یہ اللہ کا فضل تھا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اسی وجہ سے بتلایا گیا کہ یہ شب قدر رمضان ہی میں ہے۔ پہلے تو بتلایا گیا کہ پورے سال میں تلاش کرو، پھر دیکھا گیا کہ امت پورے سال میں محنت کر کے تلاش نہیں کر سکتی، پھر بتلایا گیا رمضان میں تلاش کرو، پھر دیکھا گیا کہ یہ امت 1 مہینہ بھی محنت کر کے اس کو حاصل نہیں کر سکتی، پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ 15 دن میں تلاش کرو، پھر یہ محسوس کیا گیا کہ یہ امت 15 دن بھی محنت نہیں کر سکتی، پھر اس کے بعد حکم آیا کہ آخری دہ میں تلاش کرو، 10 دن کا حکم دیا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کی شفقت، عنایت نے یہ محسوس کیا کہ میری امت اتنی کمزور ہے
کہ وہ 10 دن بھی مسلسل محنت نہیں کر سکتی اور اس کو حاصل نہیں کر سکتی، تو آپ نے بتلایا آخری دہے کی صرف 5 راتوں میں اس کو تلاش کریں۔ تو جہاں پر ہم کو پہلے حکم دیا گیا تھا کہ 355 دن محنت کریں، تو اللہ کی جانب سے یہ رعایت ملی، یہ رخصت ملی کہ 350 دن ہم سے تخفیف کر دیے گئے اور صرف 5 دن کی محنت ہم پر رکھی۔ پھر اس کا راز یہ بتلایا گیا کہ اگر کسی ایک تاریخ کو متعین کر دیا جاتا تو ساری کی ساری امت اسی پر تکیہ کرتی، اپنے طلب کی جو کیفیت ہونی چاہیے، اپنی طلب کی جو کیفیت ہونی چاہیے، اپنے کسب اور محنت کی جو کیفیت ہونی چاہیے، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے اس کو راز میں رکھا گیا اور 5 دن کا اعلان کیا۔ عام طور پر ہم 27 کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ قطعی نہیں ہے کہ وہ 27 ہی کو ہے، کبھی 21 کو بھی آئے گی، کبھی 23 کو بھی آئے گی، کبھی 25 کو بھی آئے گی، کبھی 27 کو بھی ہوگی، کبھی 29 کو بھی ہوگی۔ روایتیں مختلف ہیں، تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، یہ ہم نے اپنے رواج اور بزرگوں کے تجربے کی بنا پر ایسا ایک تعین کر دیا، لیکن حقیقت اس کی ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ آج کی جو رات ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، شب قدر کا مطلب کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک اتنا ہی حصہ شب قدر۔ یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز بھی اس میں شامل ہے، اس کا وقت بھی اس میں شامل ہے، نہیں، صرف شب قدر غروب آفتاب کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک، یا اپنی زبان میں کہیں کہ آخری وقت سحر تک ہی۔ تو کہاں برسوں کی عبادت، کہاں ہزاروں سال کی عبادت، اور کہاں چند گھنٹوں کی عبادت۔ پھر چند گھنٹے بھی ہم پوری عبادت میں نہیں گزار سکتے، حاجت ہے، ضرورت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کچھ آرام ہے، یہ سب ہے۔ اگر یہ سب چیزیں نکال دی جائیں تو اور بھی گھنٹے کم ہو جاتے، اور بھی مختصر سے گھنٹے رہ جاتے۔ لیکن اللہ کا یہ انعام کتنا بڑا ہے کہ صرف چند گھنٹوں کی عبادت کو اللہ نے ہزاروں سال کی عبادت پر فوقیت دی ہے۔ لیکن یہ کب؟ یہ اس وقت ہے جب کہ بندے کے اندر وہ طلب، وہ تڑپ اور وہ محبت و وارفتگی کے جذبات۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی ایسے ہی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج اللہ کی رحمت معاف کرنے پر اعلان پہ اعلان کیا جا رہا ہے کوئی گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والا آئے اور مغفرت طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ ہے کوئی اپنے رزق میں کشائش طلب کرنے والا آئے، میں اس کے رزق میں کشائش عطا کروں۔ ہے کوئی اپنی عمر میں درازی مانگنے والا آئے، میں اس کی عمر میں درازی عطا کروں۔ یہ اعلان پر اعلان اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ پکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بتلایا گیا کوفے کی جامع مسجد میں ایک شخص اپنے گالوں پہ ہاتھ مار رہا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ توبہ توبہ توبہ۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزر رہے تھے، فرمایا یہ کیا کر رہا؟ تو کہتا ہے کہ میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا نام توبہ نہیں ہے، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ پھر توبہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سچے دل سے، تڑپتے دل سے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کر خدا کے سامنے، اور یہ عہد کر کے آئندہ سے میں یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد جتنا مال حرام سے تیرا گوشت پوشت بڑا ہے وہ چھٹ نہ جائے، جتنوں کے حقوق تلف کیا ہے ان کے حقوق ادا نہ کرے بندوں کے، اس وقت تک تیری توبہ قبول نہیں ہے، تیری زبان میں تاثیر نہیں آتی۔ تو توبہ اس کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ خالی زبان سے ہم یہ کہہ لیں استغفر اللہ کہیں، فلاں کہیں، فلاں کہیں۔ اور سب سے زیادہ تاکید حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو گناہوں سے توبہ کرنے کی فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 100 میں
دن میں 100 مرتبہ استغفار کرنا، جبکہ آپ کی ذات پاک ہر قسم کے گناہ سے محفوظ، ہر چھوٹے موٹے ہر قسم کے گناہ سے پاک، لیکن آپ کا یہ عمل امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے۔ تو اس طرح سے میرے بزرگ اور دوستو، آج کی رات گناہوں سے معافی طلب کرنے کی ہے، خدا کو راضی کرنے کی ہے، اور خدا کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے۔ میں اتنے بڑے گناہ کیا، میں ایسا کیا، میں ایسا کیا، اب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہونا، بڑے سے بڑا گناہ کو بھی معاف کرنے والا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن معافی طلب کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے بتلایا گیا کہ آج کی رات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس 100 رکعت نوافل پڑھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کریں۔ ہر نیک عمل کی اجازت ہے، جو ممکن ہے کرو، تلاوت قرآن کر سکتے کرو، درود شریف پڑھ سکتے پڑھو۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت میں اتنا مصروف رہا کہ اس کو اپنی حاجت کے مانگنے کا بھی موقع نہیں ملا خدا سے، تو اللہ اس کے بدلے میں، اس کی تلاوت کے بدلے میں بغیر مانگے اس کی حاجت پوری فرمائے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف میں اتنا مصروف رہا کہ اس کی وجہ سے دعا کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے درود شریف سے محبت اور تلاوت کی وجہ سے بغیر مانگے اس کی حاجت کو پوری فرمائے۔ پھر بتلایا گیا، روایت میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام منبر شریف پر چڑھ رہے اور اچانک آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہلاک ہوا۔ صحابہ تعجب ہوئے، نہ کوئی بات کرنے والا، نہ کوئی پوچھنے والا۔ آج اچانک ایک ایسا غیر متوقع موقع۔ پھر اس کے بعد دوسرے جینے پہ آپ نے پڑھا کہ وہ ہلاک، پھر فرمایا آپ نے کہ وہ ہلاک۔ جمعہ کا خطبہ تھا، جمعہ کا وقت تھا، اس وقت تو پوچھنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ حضور، آج ہم نے ایک نئی چیز کو جو سنا ہے، جو کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں سنا تھا، اس کی حکمت ہم نہیں سمجھ پائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، میرے پاس جبریل امین آئے، آ کے انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس شخص کا کیا ہوگا جو اپنے ضعیف ماں باپ کو پائے پھر بھی اپنی بخشش کا سامان نہ کر دے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس پر میں نے کہا کہ وہ ہلاک ہوگا۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے یہ کہا کہ حضور جو رمضان جیسا مہینہ پائے پھر بھی اپنی بخشش کا سامان نہ کر لے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو پھر اس پر بھی میں نے کہا کہ وہ بھی ہلاک ہوگا۔ کہ اتنی بڑی نعمت آئی، اتنی بڑی رحمت آئی، پھر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ حضور جس شخص کے سامنے آپ کا اسم مبارک لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس پر بھی میں نے کہا کہ وہ ہلاک ہوا۔ کہ اتنی آسانی سے ملنے والی نعمت، اتنی آسانی سے ملنے والا فضل، نہ کوئی مشقت نہ کوئی محنت، اللہ اس پر جو ہے کئی درجے ثواب عطا فرمانے والا، اتنی آسان محنت نہیں کر سکا تو بڑی مشقت والی محنت کیا کر سکتا؟ تو میرے بزرگ اور دوستو، حضور پاک علیہ السلام کی ساری سیرت طیبہ امت کی شفقت، امت پہ رحمت اور امت کی جو ہے ترقی حفاظت کے لیے ہی نظر آتی ہے۔ آج ہم جس وائرس میں مبتلا ہے، یاد رکھو حضور پاک علیہ السلام سے حضرت جبریل امین نے آ کے پوچھنا کہ حضور قیامت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن اس کی نشانیاں بتلا۔ قیامت کے قریب قرآن مجید نے سورہ دخان کا جو ذکر ہے کہ ایک دھواں کا دھواں ہوگا، اس وقت کے حالات کے لحاظ سے مفسرین نے جو تفسیر بیان کی، لیکن قیامت کے قریب ایک دھواں ساری دنیا پر چھا جائے گا، جس کی وجہ سے ساری دنیا مصیبت میں آ جائے گی۔ آج جس وائرس کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس طرح کے واقعات آتے ہی رہیں گے اور اس کا تسلسل قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ سورج کا بے نور ہونا یہ بھی ثابت ہے،
اور کیفیات کا ہونا، یہ سب ثابت ہے ہمارے ہی شریعت میں، قرآن مجید میں، احادیث شریفہ۔ تو آج جس رات کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ اس جیسا کلام قیامت تک نہ آ سکتا ہے، نہ آج تک کوئی کلام ایسا لایا گیا۔ آج گئی گزری حالت میں بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب کی تلاوت نہیں۔ آج دنیا میں کوئی مذہب والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی مذہبی کتاب محفوظ ہے، خواہ کوئی مذہب والا۔ صرف مسلمان ہی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کی کتاب 1400 سال سے آج تک جوں کی تو محفوظ ہے، اس کے زبر و زیر میں کوئی فرق نہیں آیا اور قیامت تک وہ محفوظ رہے گی۔ یہ قرآن کی حفاظت کا دعویٰ مسلمان ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور قوم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا۔ پھر اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید یہ کئی علوم کا سرچشمہ ہے۔ اس میں سائنس ہے، اس میں فلکیات ہیں، اس میں علوم سماوی ہیں، علوم ارضی ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، اور جتنے دنیا میں علوم ہیں وہ سب کے سب قرآن میں ہیں، اور جتنے علوم پیدا ہونے والے ہیں وہ سب کے سب قرآن میں موجود ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کی یہ ترقی ہے، یقیناً سائنس والے جو چیز بند تھی کھول کے بتا رہے، لیکن قرآن نے پہلے سے واضح کر دیا۔ ستاروں کی گردش کا ذکر قرآن میں ہے اور کسی میں نہیں۔ ستاروں کی گردش کیسے ہوتی وہ سب اس کا ذکر قرآن ہے۔ سورج اور چاند کی گردش کیسے ہوتی وہ سب قرآن میں۔ یاد رکھیے ہم غفلت میں ہیں، ہماری عبادتیں، نماز سورج کی گردش سے متعلق ہے۔ سورج ڈوبتا ہے تو مغرب شروع ہوتی ہے، سورج جب نکلتا ہے تو فجر ختم ہوتی ہے، زوال ہوتا ہے تو ظہر شروع ہوتا ہے، سایہ دو چند ہوتا ہے تو عصر شروع ہوتا ہے۔ اس سورج کی گردش پر ہے، روزے چاند کی گردش پر ہے۔ اس کو کس نے بتلایا؟ قرآن نے بتلایا، شریعت نے بتلایا، اسلام نے بتلایا، کوئی اور نہیں بتلایا۔ اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو، لیکن ہم اپنے پاس دولت رکھ کر بھکاری بنے ہوئے، ہم اپنے پاس سرمایہ رکھ کر بے بس بنے ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلاتا ہے کہ دیکھو تم اپنی کثرت پہ اگر دعویٰ کریں گے تو ناکام رہیں گے، خلت میں رہ کر خدا کی ذات پر توکل کریں گے تو تم کامیاب رہیں گے۔ چنانچہ غزوات میں بتلایا گیا، صحابہ کو ایک غزوے میں یہ خیال آیا کہ ہم تو ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ ہم کثیر تعداد ہیں۔ تو جس وقت یہ خیال آیا اس وقت شکست ہوئی۔ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے، ادھر 1000 تھے، کوئی تقابل نہیں تھا، لیکن پورا توکل خدا کی ذات پر تھا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے تم اپنی کسی چیز پر دعویٰ نہ کرو، زام نہ کرو، تم ہمیشہ رجوع اللہ رہو اور خدا ہی سے طلب کرو تو میری نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آج کی رات ہم کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنے خدا کو کس طرح راضی کریں۔ مانگنے میں کوئی قید نہیں رکھی گئی کہ آپ یہی چیز مانگو، یہ چیز مت مانگو، جتنا چاہے مانگو۔ اور روایتوں میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو مانگتا ہے، اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو نہیں مانگتا، کیونکہ اللہ کی ذات دینے والی ہے، رزاق ہے۔ تو اس لیے وہ مانگنے والے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ تو مانگو، جتنا مانگتے ہو، حرام مت مانگو، ظلم کی چیز مت مانگو، ناجائز چیز مت مانگو، حلال چیز جتنی مانگنا چاہتے مانگو، جیسا مانگنا چاہتے مانگو۔ اس لیے بزرگوں سے منقول ہے کہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا مانگنے کے لیے تو ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں، کیا کیا مانگو؟ اگر مانگنا ہی شروع کرا، گنتی شروع کرا تو عمر ختم ہو جائے گی، خدا کی نعمتیں تو ختم نہیں۔ تو انہوں نے کہا
تو اگر مانگنا ہے تو عزت کی زندگی اور ایمان کی موت مانگ دے، بس کافی ہے۔ بہت نعمتیں ہیں، عزت کی زندگی مانگ، ایمان کی موت مانگ۔ تو یہ تو میرے بزرگ اور دوستو، ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ تو حکم دیا گیا دعا میں سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے مانگو، اس کے بعد اپنے اولاد کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور سارے مسلمان۔ یہاں پر یہ نہیں حکم دیا گیا کہ تم پہلے دوسروں کے لیے مانگو بعد میں اپنے لیے، نہیں، کیونکہ وہاں خدا کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ دوسروں سے زیادہ محتاج میں، اپنی احتیاط کو ظاہر کرنا ہے، اپنے عمل کو اور اپنے علم کو اور اپنے دولت کو بتلانا نہیں۔ تو اس لیے بتلایا گیا کہ دعا میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مقدم کرو، مانگو جو مانگو۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ تڑپتے ہوئے دل سے مانگو۔ 7 سمندر کا پانی تمہارے گناہ کو دھو نہیں سکتا، اگر تمہاری آنکھ سے 2 قطرے خدا کے ڈر سے نکلتے ہیں تو یہ 2 قطرے تمہارے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ تو بتلایا گیا تو تمہارے آنکھ کے آنسو یہ خدا کو پسند ہے، تمہارے دل کی تڑپ یہ خدا کو پسند ہے۔ تو اس طرح سے جو بتلایا گیا کہ تڑپتے ہوئے دل سے، اپنی ندامت کے ساتھ، اپنی شرمندگی کے ساتھ، اپنی عاجزی کے ساتھ، اپنی بندگی کے ساتھ مانگو، اور حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ لے کر مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارے باوا حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ لے کر دعا کی۔ تو جو اپنے باپ کی سنت پہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے۔ تو آج کی رات جو ہے ہمارے لیے مبارک رات ہے، ہمارے لیے رحمت والی رات ہے، ہمارے لیے برکت والی رات ہے کہ ہم اپنی آئندہ کی زندگی کا لاحِ عمل بنائیں، کس طرح سے ہم کو آئندہ عمل کرنا چاہیے اور کس طرح اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے اور کس طرح اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہیے۔ بولنے کے لیے باتیں بہت ہیں، کرنے کے لیے اعمال بہت ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی جو رحمت ہے کہ آپ کا جو ارشاد ہے کہ جیسا سابق میں پوری کی پوری امت کو اللہ نے ہلاک کر دیا، عذاب میں ان کو برباد کر دیا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی پوری امت کو ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ، حضور کا ارشاد ہے۔ مصیبت آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، لیکن امت ہلاک نہیں ہوگی۔ یہ یقینی بات اور پکی بات ہے۔ اور آج کی جو سزا ہے یہ ظالموں کے ظلم کی کثرت کی وجہ سے ہے، گستاخوں کی گستاخی کی وجہ سے یہ سزا دے رہا ہے اللہ، اور بتلا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک وائرس جو نظر آنے والا بھی نہیں ہے، تمہاری ساری قوتوں طاقتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا، تم کچھ نہیں کر سک رہے۔ یہ وائرس آیا کہاں سے، پیدا کون کیا؟ تو قدرت اپنا ایک جھلک بتلا رہی ہے کہ تم ایک چیز میں تم مقابلہ قدرت کا نہیں کر سکتے، تو پھر قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ اور چیزوں کا جو ذکر قرآن میں، حدیث میں اور کتابوں میں آج کا کیا ہوگا؟ کہ یہ فاتبرو یا اولی الابصار بتلایا گیا کہ عبرت کا مقام ہے، عبرت سیکھو کہ تم اپنی سب کچھ قوت، طاقت، صلاحیت، پیسہ، عدد سب کچھ رکھنے کے بعد کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے، یہی کافی ہے تمہارے۔ تو اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ کچھ کہہ سکیں، کچھ کر سکیں، لیکن تیرے فضل سے امید رکھتے ہیں، تیرے حبیب پاک علیہ السلام کا وسیلہ لے کے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے طفیل میں ہم پہ رحم فرما، کرم فرما، اس مصیبت سے ہم کو نجات عطا فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ اللہ۔ ابھی حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامع جامع نظامیہ
مخاطب فرما رہے تھے. میں مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مخاطب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا مولانا سیدنا شفیعنا مولانا. معزز ناظرین کرام، آپ تمام حضرات اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جلسہ شب قدر آن لائن، کیونکہ حالات کی مناسبت سے اسے آن لائن جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً کنایتاً کہوں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے روحانی اعتبار سے عبادتوں اور ریاضتوں کا مہینہ ہے. اس کے اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑا برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اگر ایک بندہ مومن ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. لیکن بعض احادیث میں آیا کہ 70 اس کی ابتدا ہے، 700 گنا تک جس کو ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان مبارک کی فضیلتوں کا، نعمتوں کا، انعامات کا اگر اظہار ہوتا تو لوگ دعا کرتے، تمنا کرتے کہ سال تمام یہ مہینہ رہے. ایسا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے. رحمت باری تعالیٰ کے بہارے لوٹتے جانے کا مہینہ ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی عطا کی گئی ہے، ایک رات ایسی پوشیدہ رکھی گئی ہے جس کی ایک رات کی عبادت کو پروردگار عالم نے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر و افضل قرار دیا. لیکن اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا، حکم دیا گیا کہ لوگوں شب قدر کو تلاش کرو. کب تلاش کرو؟ رمضان مبارک کے آخری دہے کی تاخ راتوں میں سے تلاش کرو. تاخ راتیں ہیں کون سی ہے؟ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، اور آج کی رات 27ویں رات ہے، اور ایک آنے والی رات 29ویں رات ہے. ان راتوں میں شب قدر کو چھپا دیا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، حکم دیا گیا کہ لوگوں شب قدر کو تلاش کرو. ایسی رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، جس کے تعلق سے سرکار حضور غوث پاک اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ غنیت الطالبین میں آپ مختلف سرداریاں لکھتے ہیں. اس میں لکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام، تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار آپ کے اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حبشہ کے لوگوں کے سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، فارس کے لوگوں کے سردار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، روم کے لوگوں کے سردار حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، تمام شہروں کا سردار شہر مکہ، تمام وادیوں کی سردار بیت المقدس کی وادی، تمام پہاڑوں کا سردار کوہ طور سینا، تمام پتھروں کا سردار حجر اسود، تمام کنوؤں کا سردار زمزم کا کنواں، تمام لکڑیوں کی سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تمام اونٹنیوں کی سردار حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور تمام مچھلیوں کی سردار وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور تمام آسمانی کتابوں کی سردار قرآن مجید، قرآن مجید کی تمام صورتوں کی سردار سورہ فاتحہ، تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ، تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن، اور تمام راتوں کی سردار شب قدر، تمام راتوں کی سردار شب قدر. اور ایسی متبرک و برکت والی رات ہے جس کی عظمت اور بزرگی کو دنیا انسانیت پر ظاہر کرنے کے لیے، خصوصی طور پر امت محمدیہ پر ظاہر کرنے کے لیے مکمل ایک سورت یعنی سورہ قدر کا نزول ہوا. اور سورہ قدر کے شان نزول میں
مختلف روایتیں آئی ہیں. ابھی آپ مفتی صاحب سے تفصیل سے سن چکے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً کنایتاً آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سابقہ امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، اجر و ثواب بھی انہیں زیادہ ملتا تھا. تو میرے آقا غور کرنے لگتے ہیں، پیغام خداوندی سنایا جاتا ہے، مجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سنایا جاتا ہے کہ حبیب آپ اپنی امت کے تعلق سے فکر مند مت ہوئیے. سابقہ امتوں کو جیسے انہیں ثواب ملتا تھا، لیکن ہم نے آپ کے سترہ طفیل میں آپ کی امت کو ہر سال میں ایک رات ایسی عطا کی ہے جس ایک رات کی عبادت کا ثواب نہ صرف 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے بلکہ اس سے بہتر اور افضل قرار دیا، بہتر و افضل قرار دیا گیا. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا بہتر قرار دیا گیا؟ 1 گنا بہتر قرار دیا گیا، 2 گنا بہتر قرار دیا گیا، یا 6 گنا بہتر قرار دیا؟ یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سترہ اور طفیل میں ہم کو ایسی متبرک و برکت والی رات عطا کی گئی ہے. سابقہ کسی امت کو شب قدر جیسی رات عطا نہیں کی گئی تھی. سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، انہیں بھی آسمانی کتابیں عطا کی گئی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سترہ طفیل میں ایسی رات جیسو ہم کو عطا کی گئی ہے جس ایک رات کی عبادت کو جیسو پروردگار عالم نے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر و افضل قرار دیا. لیکن اس رات کو پوشیدہ رکھا، حکم دیا گیا کہ لوگوں شب قدر کو تلاش کرو. لیکن اکثر علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی متبرک و برکت والی رات ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی اپنے ساتھ 70,000 فرشتے اور ملائکہ کی جماعت لے کر اس روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جیسے 4 نورانی جھنڈے ہوتے ہیں. پہلے جھنڈے کو حرم کعبہ پر نصب کر دیا جاتا ہے، دوسرے جھنڈے کو مسجد نبوی مدینہ منورہ میں نصب کر دیا جاتا ہے، اور تیسرے جھنڈے کو مسجد اقصی بیت المقدس پر جیسا نصب کر دیا جاتا ہے، چوتھے جھنڈے کو مسجد کوہ طور سینا پر نصب کر دیا جاتا ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھی فرشتے اور ملائکہ کو کہتے ہیں کہ ساری روئے زمین پر پھیل جائے، ساری روئے زمین پر پھیل جائے. آج کی رات یعنی شب قدر کی رات جیسو فرشتے اور ملائکہ ساری روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں. کہاں پر ہیں؟ مساجدوں میں داخل ہوتے ہیں، عبادت گھروں میں داخل ہوتے ہیں، مومن بندوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے اور ملائکہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ مومن خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادتوں میں مشغول ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے اور ملائکہ اس بندہ مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کو کہ جیسے اخلاص نیت کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ دعاؤں میں مشغول ہے، تو فرشتے اور ملائکہ اس بندہ مومن کی دعا پر آمین کہتے ہیں. کیسی متبرک رات ہے! یہاں پر ہم امام صاحب کی دعا پر ہم مقتدی جیسو آمین کہتے ہیں، لیکن کیسی متبرک رات ہے کہ ایک گناہگار بندے کی دعا پر فرشتے اور ملائکہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے اور ملائکہ جیسو بندہ مومن سے مصافحہ کرتے ہیں. صوفیاء کرام جیسے اس مصافحے کی نشانی بتائی کہ اس بندے مومن کے آنکھ سے آنسو روا، اس بندے مومن کے آنکھ سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، دل پر رقت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی یہ کیفیت پیدا کرنا ہے، آج کی رات یہ کیفیت پیدا کرنا ہے، اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ رحمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، متبرک رات ہے، سلامتی والی رات ہے. آج تو رحمت باری تعالیٰ کے بہاریں لوٹنے والی رات ہے. تو اس رات کو جیسے خشوع اور خضوع کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں سر و سجود ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت ہم کو طلب کرنا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان ایک مرتبہ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے قسم ہے تیری عزت کی، باری تعالیٰ مجھے قسم ہے تیری عزت کی، میں اولاد آدم کو ان کے جسموں میں جان رہنے تک بھٹکاتا رہوں، جسموں میں جان رہنے تک
بھٹکاتا رہوں گا تو خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، ان کی مغفرت کرتے رہوں گا اس وقت تک جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے، ان کے سانس کے اکھڑنے تک ان کی مغفرت کرتے رہوں گا۔ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہوے منزل ہی نہیں۔ رحمت باری تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے رہتی ہے۔ آج کی رات رحمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جیسے اخلاص نیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ایسی حالت میں سر و سجود ہونے کی ضرورت ہے کہ سر ندامت گناہوں کے بوجھ سے جھکا ہوا ہے، دل پر رفت کی کیفیت طاری ہے، بدن پر رونگٹے کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کے پاس دو خطرے بڑے پسندیدہ ہے۔ ایک خطرہ جو شہید کے جسم سے خون کا نکلتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ شہید کے جسم سے نکلنے والا پہلا خطرہ خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ اس کی مغفرت ہو۔ شہید کی ارواح کو روح کا استقبال کے لیے آسمان سے فرشتے اور ملائکہ کی جماعت آتی ہے، اور جب شہید کی ارواح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر حور و غلماں جنت کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے اور ندات دی جاتی ہے کہ شہید کی ارواح کو، شہید کی روح کو میرے دروازے سے داخل کرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شہید کی ارواح جب جنت میں داخل ہوتی ہے تو خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے شہید کی ارواح سے کہ شہید بتا تجھے میری جنت کیسے لگی؟ تو شہید کی ارواح بارگاہ رب العزت میں عرض کرتی ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے ایک زندگی اور عطا فرما، اے باری تعالیٰ مجھے ایک زندگی اور عطا فرما تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور پھر تیری راہ میں شہید ہوں، کیونکہ جو مزہ تیری راہ میں شہید ہونے میں ہے وہ تیری جنت میں بھی نہیں۔ یہ شہید کا مقام و مرتبہ ہے۔ پہلا خطرہ جو پسندیدہ ہے پروردگار عالم کو، جو شہید کے جسم سے خون کا خطرہ نکلتا ہے وہ پسندیدہ ہے، اور دوسرا خطرہ گناہگار کی آنکھ سے جو آنسو کا خطرہ نکلتا ہے وہ بڑا پسندیدہ ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لے، خطرے جو تھے میری جبی پہ عرق انفعال، ندامت کا پسینہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ گناہگار کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کا خطرے کا بھی رحمت باری تعالیٰ استقبال کرتی ہے۔ اور آج کی رات ہم کو آنسو بہانا ہے، سر و سجود ہونا ہے ایسی حالت میں کہ دنیا سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یعنی دنیا کی گندگی سے دور کر لینا ہے، بے خودی کے عالم میں سر و سجود ہونا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا، روایتوں میں آتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایڑی مبارک میں ایک تیر چبھ گیا تھا جو اندر سے ٹوٹ گیا تھا، بڑی آپ کو تکلیف ہوتی تھی، شدت کی تکلیف ہوتی، لوگ اسے جیسے نکالنا چاہتے لیکن آپ لوگوں کو نکالنے نہیں دیتے، بڑی تکلیف ہوتی۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم اس تیر کو اگر نکالنا چاہتے ہو تو اس وقت نکالنا جب میں حالت سجدہ میں ہوں۔ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حالت سجدہ میں تھے تو لوگوں نے تیر کو نکال کر کھینچ کر پھینک دیا، لیکن آپ کو پتا تک نہیں چلا کہ تیر تھا کہ نہیں تھا، تیر تھا کہ نہیں تھا۔ یہ مقام و مرتبہ، ان سجدوں کی کیفیت ہم کما خو پیدا نہیں کر سکتے۔ میں اس کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہوں بھائی، کم از کم ان سجدوں کا 1/10 حصہ ہی صحیح، 1/20 حصہ ہی صحیح، یا 1/100 حصہ ہی صحیح اپنے سجدوں میں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، تو یقین جانیے وہ عبادتوں میں جو لطف آئے گا میں اس کو زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ بھائی ساری کی ساری رات رحمت والی رات ہے، ساری کی ساری رات مغفرت والی رات ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے جاگنے کی رات ہے، بھائی جاگنے کی رات نہیں بلکہ عبادت کی رات ہے۔ ہم کو پوری کی پوری رات عبادتوں میں گزارنا ہے، آج ہی کی رات نہیں بلکہ اور ایک آنے والی تاخرات ہے، 29ویں رات کو بھی جیسے ہم کو عبادتوں میں گزارنا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک کے چند دن رہ گئے ہیں، چند راتیں رہ گئے ہیں۔ اس کو غنیمت جانیے، ممکن ہے کہ آئندہ سال آپ کو یا مجھ کو رمضان مل سکے یا نہ مل سکے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے
زیادہ عبادت الہی میں گزاریے۔ اور آپ تمام ناظرین کو عید کی میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن عید کی اپنی ان خوشیوں میں اپنے غریب مسکین بھائیوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مجبوروں کو، لاچاروں کو بھی جسو شامل کیجئے، کیونکہ حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں، حالات جسو کافی فکر مند ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو بھی شامل کریں۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا رکھتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ محمد عربی، میرا لڑکا بہت دیر سے گم ہو گیا، میں نے اسے ہر ممکن جگہ اسے تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے تاکہ میرا لڑکا مجھے مل جائے۔ اور میرے آقا کی شان تو رحمت للعالمین کی شان ہے۔ میرے آقا یہودی کے لیے سو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا۔ آپ کا ایمان، آپ کا اور میرا ایمان عقیدہ یہ ہونا چاہیے بھائی، میرے آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رحمت باری تعالیٰ استقبال کے لیے۔ جیسے ہی میرے آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ، میں اس یہودی کے لڑکے کو شخصی طور پر جانتا ہوں، یہ فلاں محلے میں اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا۔ جیسے ہی یہودی سنتا ہے خوشی کے مارے بھاگنے لگتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں؟ تو کہا کہ لڑکا مل گیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تم جانا، یقیناً جانا، دوڑتے ہوئے جانا، لیکن جا کر جیسو تم اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا، بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا بلکہ جیسو نام لے کے یقیناً تم پہ جیسو محبت پدری جیسو تم پہ غالب آ چکی ہے، تمہاری زبان میں بلا کا رزق ہے، تم بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا۔ وہ سوال کرنے لگتا کہے کے واسطے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان لڑکوں میں ایک یتیم لڑکا بھی، ایک یتیم لڑکا بھی ہے، تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہیں گے تو اس یتیم کا دل ٹوٹ جائے کہ اگر کاش میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، سینے سے لگاتا۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ یہودی وہیں رک جاتا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ محمد عربی، اگر آپ کے یہ تعلیمات ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ یتیم کے سامنے اپنی اولاد سے محبت کا اظہار مت کرو، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کا اظہار مت کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے بھائی، ان تعلیمات کو ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وقت اور حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں، ہم میں غلامان محمدی کی شان جیسو ہم کو پیدا کرنا ہے، جس کو ماہر الخادی نے کہا کہ میں کچھ شان سے گزرا سر محشر ماہر، میں کچھ شان سے گزرا سر محشر ماہر، شور اٹھا کے محمد کا غلام آ رہا۔ یہ غلام محمد کی یہ شان، آج 160 کروڑ سے غلامان محمدی اس روئے زمین پر رہتے ہیں، اور ہماری کیا شان ہونی چاہیے، کیا شان ہے، اس کا میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں بھائی۔ متبرک مہینہ گزر رہا ہے، اس کے چند دن رہ گئے ہیں، اس ماہ مبارک کو اپنی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بناتے ہوئے آنے والے 11 مہینے بحیثیت ایک سچے اور پکے مسلمان کی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر جیسے لوگ یہ کہے کہ غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، غلام محمد کی شان ہے تو ایسی شان ہے۔ تو آنے والے 11 مہینے میں غلامان محمدی کی شان پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شب قدر عطا فرمائے، شب قدر کی رحمتیں، برکتیں، انعامات سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو انعامات سے سرفراز فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے باری تعالیٰ اس رات کے واسطے اور وسیلے سے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اس کورونا وائرس کے وبا کو اپنے قدرت کاملہ سے دور فرما۔
اے باری تعالیٰ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے، تو اپنی رحمت سے، تو اپنی قدرت سے اسے دور فرماتے ہوئے تمام دنیا انسانیت کے لوگوں کی جانوں کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ جو اس مرض میں مبتلا ہے انہیں شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ مولانا شیخ شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے۔ میں جناب شفیع قادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ تا ہی نہیں مانگنے والا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، نہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پل کا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، واہ کیا جود و کرم۔ بھی آپ نعت شریف سماعت فرما رہے تھے، میں نگران جلسہ محترم نقیب ملت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ حضرات، شب قدر کے مقدس موقع پر آپ حضرات کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے
کہ پروردگار نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. وہ امت میں پیدا فرمایا جس امت کو تمام انبیاء کی امتوں پر فوقیت عطا کر دی. کسی نبی کو اور کسی نبی کی امت کو وہ فضیلت و فوقیت نہیں حاصل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے. کئی نعمتیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے امت محمدی کو عطا کی اور اس میں سے ایک انعام پروردگار عالم کا وہ شب قدر ہے. بے شمار عبادتیں، بے شمار نعمتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا رکھا اور سرکار کی امت کو وہ انعامات سے سرفراز فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں میں ہمیشہ کہ آپ ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے. ایک حسین جمیل چٹان پہ نظر پڑتی ہے، انتہائی خوبصورت چٹان، سفید انڈے کے مانند چمکدار. حضرت عیسیٰ گھورتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی ندائی کہ عیسیٰ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تم حیران ہیں، ہم تم کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. اللہ کا حکم ہوا، وہ چٹان شق ہوا، 2 ٹکڑے ہوا. حضرت عیسیٰ اور چمبے میں پڑتے دیکھتے کیا ہے کہ اس چٹان کے اندر ایک کھجور کا درخت ہے اور ایک شخص نماز کی حالت میں حضرت عیسیٰ اس شخص کے قریب جاتے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں وہ شخص تو آپ کو فرماتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ چٹان کے اندر آپ کی عبادت، آپ کی نماز. تو وہ شخص کہتا ہے کہ کیا بتاؤں عیسیٰ، یہ کھجور میری غذا ہے اور یہ کھجور کا استعمال کرتا ہوں اور اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کب سے معاملہ؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ 400 سال سے اس چٹان میں اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتے ہیں کہ پروردگار، روئے زمین پر اس سے زیادہ متقی نمازی تیرا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا کہ 400 سال سے چٹان کے اندر کھجور کو اپنی غذا بنا کر یہ عبادت کر رہا ہے. اتنا نمازی، اتنا بڑا نمازی پرہیزگار تیرا بندہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی ندا آتی ہے کہ عیسیٰ تمہیں نہیں معلوم، عیسیٰ تمہیں نہیں معلوم، میرا جو حبیب ہوگا نبی الآخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک امتی 14 شعبان شب برات کے موقع پر مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو یہ 400 سالہ نمازوں سے کیا جو اجر و ثواب ہے اس سے بڑھ کر میں اس کو عطا کروں گا، اس سے بڑھ کر میں اس کو عطا کروں گا صرف 2 رکعت نفل پر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چیخ مار کر کہتے کہ اے پروردگار، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. تو مسلمانوں کا جو فضیلت والا مقام اللہ نے مقرر کیا، جو انعامات اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمدی کو عطا کی، وہ انعامات آج ہمارے سامنے ہیں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کا اظہار ہوا، کئی انبیاء کے سامنے اس کا اظہار ہوا. ہر نبی کو فکر تھی کہ ہم نے کلمے کے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ دیکھا ہے. ہر ایک کو فکر تھی کہ وہ نبی کون ہے جو نبی الآخر زمان ہوگا، جو آخری نبی ہوگی. تو وہ نبی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر بھی عطا کیا. آپ نے سنا کہ 1000 سال کی 1000 مہینوں کی بڑھ کر عبادتوں کا اجر و ثواب اللہ عطا کرنے کا وعدہ کیا. یہ کسی نبی کی امت کو یہ انعام نہیں ملا. جو انعامات اور اکرامات مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے وہ کسی نبی کی امت کو نہیں ملے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمام انبیاء کی امتیں ایک طرف، میرے حبیب کی امت ایک طرف. تمام انبیاء کی امتوں پر میرے حبیب کی امت کو اللہ نے فوقیت اور فضیلت عطا کر دی. لیکن آج افسوس کی بات ہے بھائی، ہمارے لوگ اپنے مقام سے ناواقف، وہ فضیلت والا مقام جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا، ہم اپنے مقام کی قدر و منزلت سے ناواقف ہیں. یہ سب انعامات ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہم کو عطا کیے. معراج کی شب نمازوں کی تعداد گھٹا دی گئی 50 وقت کی 5 وقت میں. پھر بھی کہا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز بھی آپ کی امت نہیں پڑھے گی. تو اللہ تعالیٰ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اب بارگاہ خدا بند قدوس میں جانے کے لیے مجھے شرم آتی ہے، کیا میری امت 5 وقت نہیں پڑھے گی نماز؟ تو اللہ تعالیٰ کی ندا آتی ہے کہ میرے حبیب آپ کیوں شرماتے ہیں، آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ آپ کے کہنے کے مطابق ہم نمازوں کی تعداد کو گھٹا دیا. میرے حبیب آپ کی امت پڑھے گی 5 وقت نماز، ہم اپنے اجر کو نہیں گھٹایا. 5 وقت نماز آپ کی امت پڑھے گی اور 50 وقت کی نمازوں کا اجر و ثواب ہم ان کو عطا کریں گے.
ہم 50 وقت کی نمازوں کا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ یہاں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک عبادت اور اس کے اجر و ثواب کو مقرر کر دیتا ہے تو خود اپنی عبادتوں کی تعداد گھٹاتا ہے، اجر و ثواب کو نہیں گھٹاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات میں ترمیم یا تبدیلی نہیں کرتا، تو آج کی دنیا کیسے سوچتی ہے کہ اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں تبدیلی کریں گے؟ وہ قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا، کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مولانا سید شاہ اعظم علی صوفی قادری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک کتاب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے انسانوں کا، وہ نام محمد۔ انہوں نے سروے کر کے کتاب کا حوالہ دیا کرتے تھے اپنے خطاب میں، اور کہا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، جو مسلمانوں کا ضابطۂ حیات ہے۔ تیسری بات یہ کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نام پکارے جانے والا نام لوگ جو اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، نام محمد۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے، 1400 سال پہلے جو قرآن کا نزول ہوا، آج کے حالات میں بھی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ وہ قرآن جس میں ماضی کے واقعات ہے، مستقبل کے حالات کا بھی ذکر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ہم پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ ہر دور کے مصائب اور مشکلات کا حل قرآن میں ہم کو ملتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ کتاب عطا کی، ہم کو وہ نبی عطا کیے جس کی امت میں رہنے کی ہم کو سعادت اور شرف عطا کیا۔ یہ صدقہ ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قیمتی جو کوئی شے ہے تو وہ ملت رسول ہاشمی ہے، اس سے کوئی کھیڑواڑ نہ کرے، یہ بڑی قیمتی امت ہے۔ ہمیشہ تقریر میں فرماتے تھے کہ اس امت کی قدر و منزلت کو جان لے۔ بہرحال میں آپ سے اتنا ہی عرض کروں گا، آج کی شب کی فضیلت اور عظمت سے ہم واقف جب ہوتے ہیں تو اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس شب کی عبادتوں کو جاری رکھیں اور دعاؤں کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی کرے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے۔ یقیناً فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر مسجد میں، ہر گھر میں فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کون سے عبادت میں مصروف ہے، اور وہ بندوں کی دعاؤں کو اپنے آمین سے وہ نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے، مسلمانوں کو سربلندی عطا کرے، مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرمائے، پروردگار مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نگران جلسہ محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی و معتمد مجلس اتحاد المسلمین، مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، شفیع قادری صاحب، اسد اللہ قادری صاحب، معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلسہ شب قدر کا آن لائن کے ذریعے انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ابھی آپ نے مجھ سے قبل سیرت افروز خطابات کو سنا۔ شیخ الجامع نظامیہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب دامن برکاتہ نے اپنا بصیرت افروز خطاب کیا، پھر مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب نے، اور ابھی مجلس اتحاد المسلمین کے معتبر رکن اسمبلی نے شب قدر کے بارے میں اپنا بیان دیا، اپنا اظہار خیال کیا۔ عزیزان ملت، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہیں، اور آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے آج الحمدللہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا، اور ہم آج 4 طاق رات میں آپ اور ہم آج شامل ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ اور ہم نے پڑھا، علماء دین کی زبانوں سے سنا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے ماہ مبارک میں قرآن شریف کو نازل کیا، اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا کہ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب کو ایک بہت ہی بڑے قدر و منزلت والے رسول پر اور ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمایا، اسی لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ رات عطا کی ہے، جس کے تعلق سے بھی علماء دین نے ہم کو سمجھایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ابھی مفتی خلیل احمد صاحب نے یہ کہا کہ 1000 مہینوں سے افضل کا مطلب یہ ہے کہ 83 برس 4 مہینے، یعنی جو آج کی رات رمضان مبارک کی 34 تاخرات کو عبادت کرتا ہے اور اس کو شب قدر مل جاتی ہے تو اس کو 83 برس 4 ماہ کی عبادت کا اجر اس کو ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی شیخ الجامع نظامیہ مفتی خلیل احمد صاحب نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمریں دکھائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل کو رنجیدہ پایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے فکر مند تھے کہ میری امت کی عمر کم ہے اور اتنے زیادہ نیک اعمال وہ کیسے کر پائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنجیدہ پایا اور سورہ قدر کو نازل کیا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف میری امت کو عطا کی ہے، اللہ نے کسی انبیاء اور رسول کی امت کو شب قدر عطا نہیں کی۔ اور اس رات شب قدر کے سلسلے میں، اس رات کے سلسلے میں علماء دین نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا کہ آج کی رات اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر اس طرح آتے ہیں کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے، پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ مجاہد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 سال اپنے جسم پر اسلحہ باندھ کے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل کیا۔ وہیں پر یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایسے 4 لوگ تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی اور پلک کے مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام تعجب میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 لوگ جو 80 سال اللہ کی عبادت کیے، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع بن نوح علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل کو بھیجا اور وحی نازل کی کہ اللہ اس سے بڑھ کر آپ کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قدر کو نازل کرتا ہے۔ صحابہ کرام تعجب کیے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خوش ہوئے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر کے دن
شب قدر کی رات پورے اخلاص اور پورے احترام اور پورے انکساری کے ساتھ پورے اللہ کے خوف خدا کو ملوز رکھتے ہوئے توبہ اور استغفار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ میں قوم کے غیرت مند نوجوانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، خاص طور سے آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم اور آپ زندگی کے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے، چاہے وہ تجارت ہو یا کچھ ہو، رات رات بھر ہم جاگتے ہیں کہ ہم کو اس میں منافع مل جائے گا، ہم کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر رمضان کے ان تاخراتوں میں اگر ہم پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت میں آج کی رات جاگتے ہیں، سیل فون کا مطالعہ کرتے ہوئے جاگنا عبادت نہیں ہے۔ سیل فون یا سنیپ چیٹ یا انسٹاگرام یا سوشل میڈیا پر اپنے تصاویر پوسٹ کرنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ جاگنا نہیں ہے۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے میرے نوجوانوں کہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا محلے میں ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنا جاگنا عبادت نہیں ہے۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاخرات جو ہم کو اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ملی ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اس کو اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں گزاریں۔ تو جو خوش قسمت آج کی رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا فجر تک، اللہ سبحانہ و تعالی کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے فرشتوں کے ساتھ اللہ کی اجازت سے زمین پر آتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جو کوئی بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، نفل نمازیں پڑھ رہا ہو، یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس حدیث شریف کے بارے میں لکھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حکم سے، اپنی اجازت سے زمین پر فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ کیا یہ فرشتے ہم گناہ گاروں کے گناہ بھی دیکھ لیں گے؟ تو حدیث شریف میں بلکہ امام رازی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، امام رازی لکھتے ہیں کہ جو فرشتے لوح محفوظ پر نظر ڈال کر کسی کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس کی عبادتوں کی فہرست کو دیکھتے ہیں، اور جب اس کے گناہوں کے قریب اس کی فہرست طرف جاتے ہیں تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو فرشتے پکار کر کہتے ہیں کہ سبحان ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتوں میں ہم سے زیادہ عبادت، ہم سے زیادہ رکوع، انسانوں سے زیادہ رکوع، انسانوں سے سجدہ، ہر چیز میں ہم سے زیادہ ہے۔ مگر امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جو ایک اپنے بھائی کے لیے بھوکا رہ کر اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ فرشتے یہ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ خود بھوکا رہ رہا ہے اور دوسروں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ فرشتے یہ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کوئی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ فرشتے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گناہ گار اللہ سے اپنی گناہوں کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تیسرا امام رازی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے
کہ وہ جو کامیاب بندے، وہ جو نیک بندے جن کو اللہ جنت عطا کرے گا، تو جب جنت میں وہ جائیں گے تو فرشتے ان کو جنت میں آ کر سلام کریں گے، ان کو سلام کریں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، دنیا میں ہی، جنت تو دور، میں دنیا میں ہی تجھے فرشتے آ کر تجھ کو سلام کریں گے۔ ایک اور وجہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اس بارے میں امام رازی لکھتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور آ کر دعا کرتے ہیں، تو اس وقت اگر کسی بندے کے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی بندے کے، کسی مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے خوف سے اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ فرشتوں نے اس مسلمان سے مصافحہ کیا ہے۔ ایک اور وجہ بتائی گئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اس لیے آتے ہیں کہ وہ زمین پر آ کر انسان کی سسکیوں کی آواز کو سنتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے ایک مسلمان رو رہا ہے، وہ اس کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہ رہے ہیں، تو اللہ ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، جب میں ان کو بنا رہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ اللہ تو ان کو کیوں بنا رہا ہے، زمین میں فساد کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو یہ حدیث شریف یہ بتا رہی ہے کہ آج کی رات فرشتے زمین پر اللہ کے حکم سے آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ رمضان مبارک کے تاخراتوں میں شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اس کو پوشیدہ رکھنے کے کئی وجوہات بتائی گئی۔ علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتا دیتا کہ فلاں دن شب قدر ہے اور کوئی گناہ گار ہے، اور اس دن اس شب اس رات میں گناہ کر دیتا، تو وہ شب قدر کے تقدس کو پامال کرے گا اور شب قدر کا مجرم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا، اور ہم کو حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی تاخراتوں میں تلاش کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ پوشیدہ رکھنے میں کئی وجہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو پوشیدہ رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعے کی اس شب کو پوشیدہ رکھا کہ جس وقت کسی ایک مسلمان کی دعا قبول ہوتی، تاکہ وہ ہر جمعے کے ہر وقت میں دعا کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور قیامت کو پوشیدہ رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور قیامت کو اس لیے پوشیدہ رکھا کہ ہم زندگی بھر موت کے لیے تیار بھی رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، تاکہ قیامت کے اس ہولناکیوں سے بچ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ولیوں کو پوشیدہ رکھا اس لیے کہ ہم نیکیاں کرتے جائیں اور کسی کے بارے میں کسی شخص کو برا نہ سمجھے۔ اسی طرح شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ سابقہ امم میں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یا اللہ کی عزت نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچھیوں کو نہ پکڑا جائے۔ بنی اسرائیل کی اس قوم نے اللہ کے اس حکم کے خلاف کام کیا تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ضروری ہے، جس نے
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کیا، اللہ نے ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو شاعر اسلام کی تعظیم کرنا بے حد ضروری ہے۔ شب قدر بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی، اللہ نے کہا وہ اس کا متقی ہے، یعنی وہ متقی ہوگا۔ تو اس لیے تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے ان تمام نشانیوں کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اور تعظیم کرنا بے حد ضروری ہے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آیا، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے گھر سے اپنے نکلے کہ آج میں شب قدر کے تعین کا اعلان کر دوں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے باہمی جھگڑے سے میں شب قدر کے تعین کا اعلان نہیں کروں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہم تمام کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ آج زمانے میں ہماری رسوائی اور پستی کس وجہ سے ہے۔ ہمارے زمانے میں رسوائی اور ہماری تمام چیزیں برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم باہمی جھگڑوں میں ملوث ہیں۔ ہم باہمی جھگڑوں میں ملوث تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آیا کہ صرف اس سال تک، علماء اکرام نے لکھا صرف اس سال تک شب قدر کا تعین کا اعلان نہیں کیا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپسی جھگڑوں کو ختم کریں، اپنے اختلافات کو ختم کریں۔ دنیا میں جو آج ہم کو مسلمانوں کو رسوائی ہو رہی ہے وہ صرف آپسی جھگڑوں، باہمی جھگڑوں کی وجہ سے۔ ہمارے گھر میں جھگڑے، ہمارے رشتوں میں جھگڑے، ہمارے درسگاہوں میں جھگڑے، حد تو یہ کہ ہماری عبادت گاہوں میں جھگڑے پہنچ چکے ہیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ شب قدر کو اگر پانا ہے تو اپنے آپسی اختلافات کو بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں میں ایک غلط بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کب ہے نہیں معلوم تھا۔ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور میں نے علماء کرام کی قدموں کے پاس بیٹھ کر سنا ہوں کہ امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ شرح بخاری کی شرح میں حضرت سفیان بن انیہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کے تعین کب ہے بتا چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بھی بتا چکے تھے کہ شب قدر کب ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ ایک گاؤں میں، دیہات میں، ویرانی میں رہتے تھے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویرانے میں رہتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس رات کس شب مسجد نبوی میں آ جاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ رمضان کی 27 شب کو مسجد نبوی میں آ جائیے۔ اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ عصر کے بعد مسجد نبوی میں آ جاتے، اور بغیر کوئی اگر حاجت نہیں ہوتی تو فجر تک مسجد نبوی میں رہتے، عبادت کرتے رہتے، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اپنے دیہات، اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے۔ کسی نے جا کر حضرت عبداللہ بن انیس کے فرزند سے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا کرتے تھے؟ تو بولے کہ وہ عصر کے بعد مسجد نبوی میں آ جاتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 27 کی شب
اس کی اہمیت، اس کی فضیلت خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزت دار ماں اور بہنوں، یہ تاخرات ہے، شب قدر کی رات ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ جس نشہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت کا شامیانہ صبح فجر تک رہے گا، اور اللہ کی رحمت ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آج جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوئے۔ اگر کوئی اللہ سے اپنی مغفرت، اللہ سے اگر کوئی اپنی توبہ، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ مجھے یہاں پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سورہ نجم کی تفسیر جب اس میں تفسیر میں لکھا، کہتے جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے آ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رو رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں۔ تو جبریل نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انسان کے ہر اعمال کو دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں، مگر کسی مسلمان کا رونا اللہ کے خوف سے ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو میزان عدل و انصاف پر رکھ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز صحیح ادا کی گئی نہیں ادا کی گئی۔ اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے تو میزان عدل و انصاف پر رکھ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کی نیت کیا تھی، کیا وہ حلال دولت تھی، کیا وہ ریاکاری کے لیے زکوٰۃ دے رہا تھا۔ اگر کوئی مسلمان حج ادا کرتا ہے تو یہ میزان عدل و انصاف پر رکھ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ تمام حج کے اراکین کو ادا کیا۔ مگر جہاں پر ایک مسلمان اللہ کے خوف سے روتا ہے، اپنے گناہوں کی بھیک مانگتا ہے، تو اس کے آنکھ میں جو آنسو آتی ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزان عدل و انصاف پر نہیں، میزان رحمت اور اپنے فضل پر رکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور میرے بزرگوں، نزہۃ المجالس میں امام عبد الرحمن حضرت نخیر سے روایت کرتے ہیں کہ جب حشر کے دن، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ایک شخص کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا، تو اس شخص کی آنکھ کا جو بال ہوگا وہ اللہ سے پکار کر کہے گا، یا اللہ، میں نے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ جس نے اللہ کی خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ وہ آنکھ کا بال اللہ سے عرض کرے گا، یا اللہ، اس شخص نے تیرے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لائے تھے، اور وہ ایک آنسو اپنے آنکھوں کے بال میں اللہ وہ لٹک رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرے گا، تو اللہ سے عرض کرے گا، یا اللہ، میں اس کے جسم کا حصہ ضرور ہوں، مگر تو مجھے اس سے جدا کر دے، میں جہنم کے آگ میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آنکھ کے بال سے کہے گا، تو کیوں اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرتا؟ تو اللہ وہ کہے گا، یا اللہ، تیرا جلال مجھ پر غالب آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے حکم فرمائے گا کہ جبریل، حشر کے میدان میں اعلان کرا دو کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا جس نے ہمارے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لائے۔ ہم صرف اس کے ایک آنکھ میں آنسو لانے کی وجہ سے، ہمارے خوف سے، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گناہگار بندے آج کی رات اس سے گڑ گڑا کر بھیک مانگ رہے ہیں کہ پروردگار یہ زندگی گناہوں میں گزر گئی، ہمارے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق کہے گا کہ نیک بندوں کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہے، یہ میرا گناہگار بندہ ہے جس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، مگر وہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہے، اس کے گریبان میں صرف گناہ ہی گناہ ہے، مگر وہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، مجھ سے توبہ کر رہا ہے، وہ نادم ہو کر میرے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپنی کسی وجہ سے شب قدر میں عبادت نہیں کر سکا تو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، وہ زندگی بھر تکلیف میں رہے گا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، شیر خدا کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علی، وہ جو شخص سو رہا ہے اس کو اٹھاؤ، اس کو کہو وضو کرو۔ حضرت علی جا کر اس کو اٹھاتے ہیں۔ بعد میں حضرت علی امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نیکی میں سب سے زیادہ پہل کرتے ہیں، پہل آپ کرتے، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی سنو، اگر میں اس کو جا کر اٹھاتا، وہ انکار کرتا تو وہ کفر میں آتا، اگر میں جا کر اس کو اٹھاتا اور وہ انکار کرتا تو وہ کفر، اسی لیے میں نے آپ سے حکم کیا، یقیناً اگر وہ بھی نہیں اٹھتا تمہارے حکم پر تو اس پر بھی کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ تو اللہ، آپ دیکھیے علماء کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کے ذریعے سے، اپنے حبیب کے ذریعے سے، رحمت العالمین کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کتنا غفور رحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم نے اس ماہ مبارک میں غفلت میں اپنا وقت گزارا ہے تو اس کو رحمت میں تبدیل کر لو، اس غفلت کو رحمت میں تبدیل کر لو۔ اللہ کی رحمت بہت جوش میں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہے۔ آپ سوچئے کہ سید الملائکہ، پوری اللہ کی زمین تنگ ہے، طاق رات ہے، شب قدر ہے، پوری زمین تنگ ہے، اتنے فرشتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھیک مانگ لو، کیونکہ امام راضی نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک ولی کی صحبت میں ہوتا ہے، کسی ایک عالم کی صحبت میں ہوتا ہے، کسی ایک مفسر کی صحبت میں نماز پڑھتا ہے تو بڑا احترام سے خشوع و خضوع کے ساتھ کرتا ہے کہ حضرت ہے، مولانا ہے، قبلہ ہیں، یہ وقت کا ولی ہے، میں ان کے ساتھ عبادت پورے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ تو یاد رکھو، آج فرشتے سید الملائکہ کے ساتھ زمین پر اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو، یہ میرے انسان، یہ میرے بندے ہیں، آج ہم کو ایسی عبادت کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام راضی یہ بھی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈال دیا تھا نمرود نے، اللہ نے 7 فرشتوں کو بھیجایا تو آگ باغ بن گئی، اور شب قدر کی رات اگر کوئی عابد ہے اللہ کا تو یقیناً کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان پر بھی جو آگ ہے وہ جہنم، وہ جنت کا باغ بن جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا ہے، قرآن کے پیغام کو سمجھنا ہے، قرآن کی اسپرٹ کو سمجھنا ہے۔ قرآن کو بات ترجمہ پڑھیں گے تو اس قرآن کا پیغام، قرآن کا میسج، قرآن کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
عرب میں نازل کیا، ایسے ماحول میں نازل کیا جہاں پر بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، جہاں پر بچوں کو زندہ دفنا جاتا تھا، جہاں پر پانی کی جگہ شراب آسانی سے ملتا تھا. ایسے ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم، اور کیسے ان میں انقلاب پیدا ہوا، کیسے ان میں انقلاب پیدا ہوا کہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے اور فاروق اعظم رات میں نکلتے ہیں، ایک گھر کی دیوار کے پاس فاروق اعظم یہ گفتگو سنتے ہیں کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں ذرا پانی ملا دو، کل صبح میں ہم اس کو بیچ دیں گے. بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ نہیں اماں، خلیفہ کو معلوم ہو جائے گا، فاروق اعظم کو معلوم ہو جائے گا. تو ماں کہتی ہے کہ فاروق اعظم کو کیسے معلوم ہوگا، وہ تو نہیں ہے. تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں جان، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ لے گا، اللہ کو معلوم ہو جائے گا. یہ پیغام، یہ خوف خدا قرآن نے ان میں پیدا کیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر واقعات میں آیا کہ فاروق اعظم ایک سفر میں ہیں اور بکریاں ہیں، اور آپ اس بکریوں کے چرائے سے کہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے لے لے اور مجھے ان بکریوں کا دودھ دے دے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا. بولے کیوں؟ کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں. فاروق اعظم کو نہیں جانتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ پیسے لے لے، تیرا تو مالک یہاں پر نہیں ہے، وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا مالک تو نہیں ہے، مگر زمین و آسمان کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں نہیں دے سکتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کی تعلیمات کا یہ اثر حضرت جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحرا میں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بکریوں کو لے کر جا رہا ہے اور اس کے پاس اس کا ایک بچہ آتا ہے اور آ کر اس کو 2 روٹی دیتا ہے. وہ شخص بیٹھ کر جیسا روٹی کھانا چاہتا ہے، فوراً ایک کتا بھاگ کر آتا ہے. اس کی زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کا یہ خلیہ بتا رہا تھا کہ وہ بھوکا ہے. وہ غلام اس کتے کو ایک روٹی ڈال دیتا ہے. وہ کتا روٹی کھا لیتا ہے، پھر ویسی آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس غلام کے سامنے، تو وہ دوسری روٹی بھی اس کو کھلا دیتا. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ، لاکھوں سلام آپ پر، آپ جا کر اس غلام سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں اور مجھے نوکری اس پر دی گئی کہ دن میں 2 روٹیاں ملتی ہیں. تو حضرت امام جعفر الصادق اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کیوں دے دی اس کتے کو؟ تو کہتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ اس جگہ پر اس کتے کو دیکھا اور اس بات کو محسوس کیا کہ یہ یقیناً بھوکا ہے، اسی لیے میں نے اس کو کھلا دیا. امام جعفر الصادق اس سے پوچھتے ہیں پھر تیرے لیے کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں صبر کر لوں گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان ظالم حکمرانوں کے ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج پوری انسانیت وطن عزیز میں بھوکی ہے. غریب بھوکے ہیں، لیبررز بھوکے ہیں، بچے چیخیں مار رہے ہیں، ہر گھر میں چیخ اور پکار ہے، بھوک اور فاقے کی آوازیں ضرورت ہے. مگر آج ہم کو اس واقعے کو یاد رکھنا ہے، کیسے غریب غلام نے ایک بھوکے کتے کو جب دیکھا تو اس کی بھوک کو مٹا دیا. آج ہم کو اسی ایگزامپل کو سامنے رکھ کر مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان کی 4 تاخرات ہے، شب قدر کی رات ہے. مجھے یہاں پر حدیث شریف کو یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت میں ایک صحابی زار و خطار رو رہے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ان کے اس رونے کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج کی اس محفل میں وہ گناہگار ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے مانند ہوتے، تو میرے
اس صحابی کے رونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہگاروں کے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوتے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جس اللہ کی محفل میں لوگ روتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رونے والوں کے صدقے میں اس محفل کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے غیرت مند نوجوانوں، آج کی رات اللہ کی رضا کو طلب کرو، آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرو۔ آج کی رات ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم پروردگار کو راضی کریں۔ یاد رکھو، اگر آج ہم کو اس بات کا غم ستایا جا رہا ہے کہ کوئی ہماری داڑھی دیکھ کر ہم کو مارتا ہے، اگر آج ہم کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا جا رہا ہے، اگر آج ہم کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر آج ہم کو اس بات کی شکایت ہے کہ گجرات کی سرزمین پر ظالم پولیس نے حاملہ مسلم عورتوں کے پیٹوں پر لاٹھیاں برسائی ہیں، تو یاد رکھو ہمارے پاس کون سی طاقت ہے، ہمارے پاس کیا طاقت ہے؟ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، ہمارے پاس ہمارا اللہ ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، پروردگار ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو زمین و آسمان کا نظام چلانے والا ہے، اور ہمارے پاس ہمارا ہتھیار ہمارے دو ہاتھ ہیں۔ آج جب اللہ کی رحمت جوش میں ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم رو رو کر اللہ کو راضی کریں، عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیک اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم کو عاشق رسول بنا دے۔ ہم اللہ سے بھیک مانگے، پروردگار جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے ان ظلم کو ختم کر دے، جہاں کہیں بھی ظالم جو ابو جہل ابو لہب کے جانشین بن چکے ہیں، جو نمرود اور فرعون کے جانشین بن چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام ظلم کو، ان ظالمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے، اپنی طاقت سے اللہ ان کو ختم کر دے۔ اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، اس طاعون کی وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، جتنے لوگ دواخانوں میں اس بیماری سے لڑ رہے ہیں اللہ ان کو شفا دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جلال ہے جو ہم اس وائرس کے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی آج و رحمت جوش میں ہے، اللہ کا شامیانہ مطلع الفجر تک ہے، ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار آپ کے جلال کو آپ کے جمال میں تبدیل کر دیجئے۔ ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آج انسانیت اور خاص طور سے وطن عزیز میں غریب بھارت کے غریب بھوک کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ آپ رزاق، ہم کیا کر سکتے؟ اللہ آپ رزاق ہیں، اللہ آپ رزق پہنچا دیجئے، اللہ آپ جو لوگ بھوکے ہیں پروردگار ان کو رزق پہنچا دیجئے، اللہ جو غریب ہیں اللہ ان کی لاج رکھ لیجئے، پروردگار جو دولت مند ہیں ان کو توفیق دیجئے کہ وہ اپنی دولت کا استعمال کریں، ان غریب لوگوں کی مدد کریں۔ یا اللہ یہ دولت، یہ عزت، یہ سب چیز تیری دی ہوئی ہے، ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالی جو بیمار ہیں، جو اس کووڈ وائرس میں امراض میں مبتلا ہے، اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما دے، پروردگار اس وائرس کو اٹھا لے۔ یا اللہ ہم اس بیماری کو دیکھتے نہیں، ہم اس بیماری کو جانتے نہیں، اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، پروردگار آپ کن فیکون فرما دیجیے، اللہ اس وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اللہ آپ اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے، پروردگار آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، اللہ رحم فرما دیجئے، آج کی رات ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار آپ کے گھر کو کھول دیجئے، اللہ پروردگار آپ کے گھر کو کھول دیجئے، اللہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں سنتے ہیں، پروردگار اللہ ہمارے دل ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، پروردگار اللہ اس وائرس کو اٹھا لے، یا اللہ انسانیت پر رحم فرما دے، اللہ ہم نے گناہ یقیناً کیا ہے،
तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। परवरदिगार पूरी इंसानियत से वायरस को उठा ले। अल्लाह इस वतन अजीज में अमन को कायम कर दे। अल्लाह ज़मीन व आसमान के निज़ाम को आप चलाने वाले हैं। परवरदिगार जालिम के जुल्म से हमको छुटकारा दिला दे। अल्लाह घरों को लूटा जा रहा है, बर्बाद हो रहे अल्लाह घर को, और हमको सिर्फ इसलिए सताया जा रहा है रब्बुल आलमीन कि हम तेरे नाम बेवा हैं। अल्लाह हमको इसलिए सताया जा रहा है कि हम तेरी तौहीद का इकरार करने वाले हैं। अल्लाह हमको इसलिए मारा जा रहा है कि हम तुझे वहदहू ला शरीक कहने वाले हैं। परवरदिगार हम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है कि हम तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह हम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है कि हम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं। अल्लाह हमको इसलिए डराया जा रहा है कि हम तेरे हबीब के गुलामों के गुलाम हैं। अल्लाह हमारे दिलों से वहन को निकाल दे। परवरदिगार हमारे दिलों से वहन को निकाल दे। अल्लाह हमारे दिलों से वहन को निकाल दे। अल्लाह हमारा डर जालिमों के दिलों में पैदा कर दे। अल्लाह हमारा डर जालिमों के दिलों में पैदा कर दे, हुक्मरानों में पैदा कर दे। परवरदिगार अपने फजलो करम से आज की मुबारक शब में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। या अल्लाह ये जो गुनाहगार तेरे सामने आज दामन फैलाए, हाथ फैलाए, तुझसे भीख मांग रहे हैं अल्लाह, तमाम मलाइका तेरी इजाजत से सैयदुल मलाइका जमीन पर है अल्लाह। परवरदिगार लाज रख ले अल्लाह इन फरिश्तों के सामने। परवरदिगार हमारी लाज रख ले, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे मसाइब और मुश्किलात का खात्मा कर दे। अल्लाह गरीबों को खाना मुहैया कर दे। अल्लाह जमीन आसमानों से बारिश बरसाने वाले आप हैं परवरदिगार वो जो तूफान आया है बंगाल में, उड़ीसा में, अल्लाह उस तूफान को खत्म कर दे, उस बचा ले अल्लाह उस तूफान को खत्म कर दे। अल्लाह जो इंसानियत इस वायरस के तूफान में मुब्तला है, अल्लाह इस तूफान से हमको निकाल दे। अल्लाह तेरा करम है कि तूने हमको जिंदा रखा, हमको रमजान अता किया। अल्लाह तेरा करम है कि तूने हमको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई। ये अल्लाह तेरा फजल और करम है, तूने ताखरातों में हमको इबादत करने का मौका अता फरमाया। परवरदिगार हमको जिंदा रख, हमको सेहत से रख, ताकि हम तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम बनकर इंसानियत में अमन को पैदा कर सकें। या अल्लाह इस हमारी लाज रख ले, और आज की रात जो गुनाहगार तेरे सामने सर्वसजूद हैं, भीख मांग रहे हैं, अल्लाह लाज रख लीजिए, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि एक एक लम्हा आज की रात का कीमती है। नौजवानों, थोड़ी देर के लिए नौजवानों, मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूं कि फजर तक अपने सेलफोन को बाजू रख दो, सेलफोन को अपने बाजू रख दो, बंद कर दो सेलफोन को, और थोड़ी देर के लिए बैठकर सोचो कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। यकीनन अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो जिस तरह कंप्यूटर के स्क्रीन पर तमाम चीजें आ जाती हैं बटन दबाने से, इंसान का दिलो दिमाग उसके सामने बता देगा कि हमने ये गुनाह किया था, ये गलतियां की थी, ये हुक़ुक़ इबाद की तमाम चीजें हमारे सामने आ जाएगी। तो आज हमको जरूरत है कि हम अपने रूठे हुए परवरदिगार को मनाएं। अल्लाह की रहमत जोश में है, अल्लाह की रहमत जोश में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नमाज नफिल अदा करें, कुरान करीम पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद और सलाम के नजराने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन हमारी दुआओं को कबूल करेगा। मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि जुमे के दिन इंशाअल्लाह ताला दोपहर में 2 बजे जुम्मतुल विदा का जलसा इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आपको वक्त मिला तो आप जरूर उस जलसे में भी आप ऑनलाइन के जरिए उसको देख सकते हैं, उसमें शिरकत कर सकते हैं। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे को ऑनलाइन के जरिए सुना। मेरी अल्लाह से फिर से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को तौफीक दे कि हम जो सुना उस पर अमल करने की हमको तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।